سونے تو وار دئیے جیند اونج بھی تجاری۔ ابھی ہمارے محلے کی مسجد کے قاری صاحب جب اذان ہوئی دے رہے ہیں، کیا خوبصورت بات کہی انہوں کہ سونے تو وار دئیے جیند اونج بھی تجاری، یعنی کہ مرنا تو ہے ہی۔ دوستان محترم، ان کی اس بات سے میرے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک شخص تھا، اس نے ایک مرغا پال رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغا صبح اٹھ کے اذان دیتا ہے تو بڑا تنگ ہوتا تھا اس کی اذان سن کے۔ تو اس نے ایک دن مرغے کو پکڑ کے کہا کہ بھائی اگر تم نے اب اذان دی نا تو میں تجھے ذبح کر دوں۔ مرغا ڈر گیا، اس نے اذان دینی بند کر دی، لیکن وہ عادت سے مجبور تھا۔ اذان کا جب صبح کا وقت آیا تو اس نے کہا بھی اذان تو میں دے نہیں سکتا، یہ ذبح کر دے گا میرا مالک۔ اس نے اپنے پروں کو پھڑپھڑانا شروع کر دیا، اور جب پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنی اس کے مالک نے تو وہ اٹھ گیا۔ اس نے اگلے دن صبح کہا کہ بھائی مرغے صاحب، اب اگر آپ نے پروں کو بھی پھڑپھڑایا نا تو میں پھر بھی آپ کو ذبح کر دوں گا۔ وہ مرغا بڑا پریشان ہو گیا کہ یار اذان بھی دینی بند کر دی ہے، اب پروں کو پھڑپھڑانا بھی وہ کہہ رہے بند کر دو۔ تو تیسرا دن جب ہوا تو مرغا اب سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے پنجرے میں ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا۔ تو جب گھوم رہا تھا تو دوسرے مرغیاں مرغے بھی اس کے گھومنے سے پریشان ہو رہے تھے، انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ جب شور سنا تو مالک اٹھ گیا۔ اس نے کہا یار مرغے تجھے منع کیا تھا، تو بعد نہیں آیا، آج میں نے تجھے ذبح کر دیا۔ اور چھری لی اور مرغے کو ذبح کر دیا۔ جب ذبح کر رہا تھا تو مرغا سوچ رہا تھا کہ اس مالک نے کسی نہ کسی بہانے سے مجھے ذبح تو کر ہی دینا تھا، تو کاش میں اذان کی وجہ سے ذبح ہو جاتا، اذان نہ دینے پہ ذبح کر دیتا تو چلو مجھے اس کا کچھ اجر و ثواب بھی تو ملتا نا۔ اور دوستوں ان کی بات سے یہی ہے کہ سونے تو وار دئیے جیندوں بھی تجاری۔ ہر بندے نے چلے جانا ہے، لیکن اگر کسی نیک کام میں، نیک مقصد میں دوستوں آپ کی اگر جان جائے گی تو اس کا اجر اللہ پاک آپ کو آخرت میں دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے وقت اور جگہ کا تعین بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی ایک تو وقت، کہتے ہیں نا کہ 24 گھنٹے میں کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے، اس گھڑی میں آپ کوئی بھی دعا کریں تو اللہ پاک وہ دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وقت کا تعین اور جگہ کا، جیسے اللہ پاک نے 24 گھنٹوں میں جو سب سے بہترین اوقات ہیں وہ اللہ پاک نے ان وقتوں میں اپنی 5 وقت کی نمازیں فرض کی، وہ سب سے بہترین وقت ہے۔ آپ ان وقت میں نماز پڑھیں، اگر آپ کوئی بھی دعا کریں گے تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ دوسرا جگہ، تو دوستان محترم، آپ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر دعا کریں گے، اس کی قبولیت کا مقام کچھ اور ہے۔ نبی پاک کے روضے کے سامنے بیٹھ کر دعا کریں گے تو اس کی قبولیت کا معیار کچھ اور ہے۔ اسی طرح کسی اللہ کے نیک ولی کے مزار پر جا دعا کریں گے اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھیں، اس مجلس میں جس مجلس پر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، بزرگ فرماتے ہیں ایک اچھی محفل، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل 1000 بری محفلوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے، ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے اور پھر آپ دعا کریں گے
تو پھر اللہ پاک ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ ہم سب کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، ہماری امپورٹنس نہیں ہے، اس مقام کی، اس جگہ کی اہمیت ہے کہ آپ کہاں بیٹھے۔ آیا کہ آپ کسی بازار میں بیٹھے ہیں یا کسی مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی سینما میں بیٹھے ہیں یا کسی اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہماری اہمیت نہیں ہے، اس مقام کی اہمیت ہے۔ دوستو، ایک مکھی، اس کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ رتیوں میں ہوگا، رتی۔ وہ مکھی، آپ سبزی لینے جائیں، پھل لینے جائیں، تو مکھی سبزی کے اوپر بیٹھ جائے یا پھل کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ دکاندار آپ کو تول کے دے دے، آپ کے پھل میں، فروٹ میں، سبزی میں کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی قیمت میں فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اور اگر وہی مکھی سنیارا جب سونا تول رہا ہو، اس سونے کے اوپر بیٹھ جائے تو اس سونے کا وزن 15-20 ہزار یا زیادہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ مکھی کی امپورٹنس نہیں ہے، مکھی کی اہمیت نہیں ہے، جگہ کی اہمیت ہے کہ مکھی بیٹھی کہاں۔ اس لیے دوستو، ہمارے بزرگ، ہمارے بابا جی سرکار والد محترم صوفی عبدالرشید قریشی القاری جماعت اللہ، ہمارے پیر و مرشد ابوالخیر محمد عبداللہ، آج بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ ابوالخیر صاحب کے مرید ہیں، اور یہ مجھے انہوں نے دیکھا ہوا ہے، میں بھی دیکھا ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں، آج انہوں نے بتایا تو مجھے کچھ یاد آیا، تو بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ یہ بھی آج تشریف لے آئے اس محفل میں دروگا والا سے۔ میں آج ویسی محفل میں بیٹھا نا، سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار ایک دفعہ ادھر بابا جی کے مزار پہ گئے تھے تو یہ پرویز صاحب نے ایک نعت پڑھی تھی، تو ابھی تک تو آئے کوئی نہیں ہے، تو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا تو یہ سب تشریف دیکھ لیں دوستو، بعض دفعہ دعائیں کتنی جلدی قبول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کو میں نے بہت سمجھایا ہے، وہ ایمان نہیں لے کے آ رہی، وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہی ہے، تو یا رسول اللہ دعا کریں، وہ بہت برا بھلا کہتی ہے، مجھے بھی گالیاں نکالتی ہے، تو میں دن رات دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری والدہ کو کلمہ نصیب فرما دے، تو آپ دعا فرمائیے۔ تو دوستو، غور کرنے کی بات ہے، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑ گیا، بھاگ گیا، وہاں اس جگہ سے بھاگ کے اپنے گھر گیا کہ جا کے دیکھوں کہ دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتی، کہ میں اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی پاک کی دعا پہنچتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب گھر گیا، دروازہ میں نے کھولا تو میری والدہ سامنے نکلی اور اس نے فوراً مجھے کہا کہ ابو ہریرہ چلو مجھے نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ تو اس لیے دوستو، دعائیں تو ہر وقت اچھی ہی مانگنی چاہیے، لیکن اچھی دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ اچھی محفلوں کا بھی آپ کو انتخاب کرنا پڑے۔ اچھی محفلوں میں بیٹھیں، اللہ کے گھر میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں۔ ادھر میں نے دیکھا کچھ دوست ہوتے ہیں وہ محفلوں میں بھی آتے ہیں، کچھ آزار ہو جاتے ہیں، کچھ بیداری کا اظہار کرتے ہیں، کچھ مسجد میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا وہ فٹافٹ گئے نماز پڑھ کے آ گئی۔ تو ایک دوست فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ انسان کے 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں، 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک عام دوست ہوتا ہے، ملاقات تو اسلام دعائی محلے میں جیسے ہوتا ہے، بس اسلام دعائی۔ ایک اس سے ذرا خاص دوست ہوتا ہے، ایک بہت ہی خاص دوست۔ تو آپ کے گھر پر اگر ایک عام بندہ آ جائے نا
تو آپ سے ملے، آپ گیٹ پہ جائیں گے، سلام لیں گے، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ کیا بات ہے؟ وہ کیا بولتا اپنا بیان کرے گا، اس کے بعد کہے گا کہ اچھا میں جا رہا ہوں، آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ اللہ حافظ، آپ کو چلا جائے گا۔ اس سے ایک اگلی دوست کی ہے کیٹیگری جو ذرا خاص ہوتا ہے، وہ جب آپ کے گھر آئے گا نا، اگر وہ باہر سے کہے گا جانا تو آپ کہیں گے نہیں یار چلو اندر آؤ بیٹھو، تو آپ کو چائے پانی ملا پھر آپ اس کو سلا مارے گا، تو اس کے بعد وہ کہے گا جی نہیں، اپنی مجبوری بتائے گا، تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تیسرا وہ دوست ہے کہ جس کو آپ آئے گا تو آپ کہیں گے کہ بھائی اندر آ کے بیٹھا، وہ کہے گا میں نے جانا نہیں کہ اندر بیٹھا، آپ بٹھا لیں گے، اس کی خاطر تو ادا کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہے گا اچھا میں چلتا ہوں، کہنا نہیں یار نہیں ابھی مزہ آ رہا ہے بیٹھو، پھر وہ کہے گا مجھے جلدی ہے میں نہیں جانا، وہ کہے گا نہیں یار بیٹھو، یعنی کہ وہ آپ کا خاص دوست، آپ کی کوشش ہوگی کہ اس کو دیر تک اپنے پاس بٹھاؤ۔ تو دوستو اسی طرح اگر اللہ کی اس ایک مجلس میں یا اللہ کے گھر میں مسجد میں اگر آپ کا بیٹھ جہاں جا کر دل لگ جائے، بیٹھنے کو دل کرے، تو آپ سمجھیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے خاص دوست ہیں۔ ورنہ دعائیں چلے گئے، وفاداری کا مظاہرہ کیا چلے گئے، بات ٹھیک ہے، اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، تم کرو گے تو تمہارے فائدہ۔ ابھی میرے بیٹے نے سرانہ اس پہ اپنی تقریر کی تھی، یہی فرمایا تھا انہوں نے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے آپ کی عبادت کی ضرورت ہے، نیاز ہے، کہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو حکم دیا ہے یہ آپ کے لیے دیا، آپ کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو میں آپ سے بہتر لوگوں کو لے آؤں گا۔ اللہ پاک کو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے نا۔ تو دوستو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے اللہ پاک کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کی، جانے کی، آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔